بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 7 جنوری سال 2021 اور دن ہے آج جمعرات کا. آج مزید کچھ قومی سیاست کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. پاکستان کی سلامتی پہ پھر حملہ آور ہو رہے ہیں جناب پاکستان کے دشمن، اور بہت ہی سنسنی خیزی پھیلی ہوئی ہے. کچھ خبریں میں بہت ہی نپے تلے الفاظ میں آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ سچویشن ہی ایسی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے پاس ایسی معلومات ہیں کہ پاکستان کو ڈسٹیبل کرنے کے لیے پاک افغان بارڈر یہ بہت زیادہ متحرک ہے، اور اس میں بہت سارے عناصر، اور اس میں کہیں نہ کہیں پیچھے جا کے دیکھیں گے تو ہمیں ہمارا دشمن انڈیا نظر آئے گا، اور انڈیا کے ساتھ کچھ اور جڑے ہوئے کچھ اور ممالک ہیں، کیونکہ اکیلے انڈیا کی اتنی جرات اور ہمت نہیں ہے. صورت حال یہ ہے کہ میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک طرف پی ڈی ایم حملہ آور ہے، اور پی ڈی ایم کا نیریٹو وہی کیوں ہے جو کہ دشمنوں کا ہے. پی ڈی ایم اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور جو بڑی سیاسی جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی، وہ ایک سائڈ پہ ہو چکی ہے، وہ اس سے مکمل طور پہ علیحدہ. پھر مختلف اور چھوٹی جماعتیں لیکن جو وفاق پہ یقین رکھتی ہیں وہ بھی اب خاموش ہیں، اور رہ گیا جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور قوم پرست جماعتیں. وہ آگے ہیں، وہ اچھل کود کر رہی ہیں، اور وہ زبان بول رہی ہیں جو کہ ہمارا دشمن بولتا ہے، اور جو کہ ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے، جو کہ پاکستان کی اینٹی فورسز ہیں ان کا ایجنڈا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مچھ کا واقعہ ہوا جہاں پہ ہمارے پاکستانی کارکن جو تھے ان کو شہید کیا گیا، اور یہ 100% ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا اور دہشت گردی کا واقعہ ہے. اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وہ دولت اسلامیہ آ جائے وہ قبول کر لے یا کوئی بھی تنظیم قبول کر لے، یہ ایک ڈمی قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں. کرتا کوئی ہے، بھرتا کوئی ہے، پیچھے کوئی اور ہوتا ہے، اور ان سب کو کون ٹرین کر رہا ہے، کون سمجھا رہا ہے. لیکن ساری چیزوں کا فوکس جو ہے وہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو ڈسٹیبل کیا جائے. اب مچھ کا واقعہ ہوا، اس میں ہزارہ جو برادری ہے اس کے کارکن انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم پر حملہ آور، اس کو سیکٹیرین رنگ دینے کی کوشش کی گئی. یہ وہی ایجنڈا ہے جو دشمن کا ہے. میں نے پہلے ہی آپ سے گزارش کی تھی کہ اس کو اس طرح ہم کیوں بیان کرتے ہیں، اور یہ ایسا واقعہ پھیلا نہیں ہے دہشت گردی کا بلوچستان میں. پاک ایران بارڈر ہو، پاک افغان بارڈر ہو، قبائلی علاقہ جات ہوں، صوبہ خیبر پختونخوا ہو، یہ سب کے سب ان کے پیچھے تانے بانے ایک ہی جگہ پہ جا کے مل جاتے ہیں. ہم دشمن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو اب مزید اس میں دھرنا ہو گیا ہے، دھرنا ہے جناب، اور وہاں پہ وفاقی وزراء جا چکے اور ڈپٹی اسپیکر جا چکے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے. پھر جو چیزیں سامنے آئیں، پھر ایک اور ویڈیو بھی سامنے آ گئی. جب یہ چیزیں آئیں تو پھر افغانستان نے بھی اپنی ڈیڈ باڈیز مانگ لی. اب یہ ایک نیا، وہ پتہ نہیں ان کو پتہ ہے نہیں ہے، لیکن افغانستان نے کہا یہ باڈیز تین باڈیز ہماری ہیں جناب، اس میں کہا جائے تو اس سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ ایک خطرناک اسکرپٹ جس میں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، جو بیچارے معصوم مر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس کے لیے کون استعمال کر رہا ہے. یہ ایک ایسا خوفناک اسکرپٹ جو سامنے آیا. اب یہ ساری چیزیں، پھر یہ ہے کہ یہ واقعہ ہو یا کوئی اور واقعہ ہو، اس کو خاص رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس آئے تو وہ ریاست کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بلکہ ان کے فالوورز دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو ایک کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری، اس کی بات پوچھ کی جائے، وہ ریاست کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کوئی پارلیمان کے پیچھے چھپتا ہے، کوئی مذہب کے پیچھے چھپتا ہے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے اس طرف کوئی نہیں آتا. اور سب کے سب ریاست پاکستان کو، اپنی مادر وطن کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. ایک طرف یہ مچھ کا واقعہ ہوا، اب وہ بدعت کے جناب پرائم منسٹر آئیں، اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں ایک چند لمحوں کے لیے. اب ایک اور واقعہ ہوا پاک افغان بارڈر پہ ہماری افواج پاکستان، ہماری سیکورٹی فورسز، ان پہ حملہ کیا گیا. ایف سی کا ایک جوان جو ہے وہ شہید ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں. پھر ایک اور ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی کہ مچھ کا واقعہ ہوا، اس کو فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ رنگ دیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت بدماش ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکان ہے، اس کو آگ لگا دو، جلاؤ گھراؤ کی پالیٹکس. تو ہم سب کو بحیثیت قوم ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نشانہ بنیں. لاشیں بھی پاکستانیوں کی گری، اور پاکستانیوں کی ہی املاک کو جلایا جا رہا ہے، پاکستان کی ہی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے اکسایا جا رہا ہے. دشمن کا نام کوئی بھی نہیں لے رہا، بلکہ اس پہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جناب مذاکرات کیا ہو رہے ہیں، اور وزراء جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے کہ چیک نہیں کیش، کیش نہیں چیک. تو اس سے زیادہ تو ہمارے جو مسلح افواج کے سیکورٹی فورسز کے سول یا ملٹری وہ شہید ہو چکے ہیں.
تو کیا یہ سلسلہ صحیح ہے؟ ہم اپنے دشمن کے ہی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی کے نیریٹو کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی کے جو اس نے اہداف مقرر کی ہیں انہی اہداف کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک کمپین چل رہی ہے. اور پھر آ جائیں پی ڈی ایم کا جلسہ بنو میں ہوا، اس میں مریم صفدر صاحبہ نہیں آئیں اور کہا گیا جناب وہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ ان کو کرونا نہیں ہے، ویسے ان کی طبیعت خراب ہے، وہ نہیں آ سکتی. وہ بنو کے جلسے میں نہیں گئی، پیپلز پارٹی بنو کے جلسے میں نہیں گئی. وہاں پہ مسلم لیگ نواز کے چند رہنما دوسرے اور تیسرے درجے کے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے لائک مائنڈیڈ اور اے این پی، اور وہاں پہ کیا نعرے لگائے گئے. اگین وہاں پہ بھی نعرے بازی پاکستان کی سلامتی کے خلاف، پاکستان کے مفادات کے خلاف نعرے لگائے گئے. اور وہاں پہ بھی افغانستان، کابل، پشاور، ان کو ایک جوڑا گیا جناب کہ پاکستان کی کوئی سرحد ہی نہیں ہے افغانستان کی اور پاکستان کی، اس کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو ایک مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ تمام اٹیمپٹس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں ناکام. جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک پورا پلان تیار کیا گیا تھا، ایک اسکرپٹ تیار کیا گیا تھا، وہ جب ڈیفیوز ہو گیا اس میں سے کچھ نہیں ہوا. لوگوں نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا، لوگوں نے اس کو لفٹ نہیں کروائی، ریجیکٹ کر دیا. کیونکہ اس میں یہ تھا کہ یہ پولیٹیکل ایجنڈا تو تھا نہیں. پولیٹیکل ایجنڈا ہو تو پولیٹیکل ورکر، ظاہر ذی شعور ہے پاکستان کا جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ سمجھ آتا ہے. لیکن یہ جب پولیٹیکل ورکر نے، سیاسی کارکنوں نے، پاکستان کے شہریوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے معاملے میں تو کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی، ہمارے دکھ درد کا تو کوئی اظہار ہی نہیں کر رہا، کوئی ایشو اٹھا ہی نہیں رہا، بلکہ یہ تو کچھ اور ایجنڈا ہے جس کا مقصد پاکستان کے مسلح افواج کو، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو، پاکستان کے آئینی اور قانونی اداروں کو، خواہ وہ سول ہے یا ملٹری ہے، جوڈیشری ہے، ان کو کمزور کرنا ہے. تو یہ ایک خاص طرح کا پرسیپشن، خاص طرح کا نیریٹو لے کے آگے بڑھا جا رہا تھا، جس کو ریجیکٹ کیا. لیکن اب اس کو پھر جلسہ پی ڈی ایم کا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، لیکن نہ اس میں پاکستان کی بات کی جا رہی ہے، نہ اس میں ڈیموکریسی کی بات کی جا رہی ہے. یہ تو کسی اور طرف معاملات کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب، ان کے خلاف کیس رجسٹر ہوا لیکن ان کو کسی اور جگہ پہ پناہ دے دی گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک آپس میں انٹر لنک ہیں، کہ ایک خاص طرح کا دباؤ میں لانے کے لیے، پاکستان کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور ہمارا کیا ذمہ داری ہے جناب؟ ہماری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھتے رہیں اور ریاست اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ ان کو چھوٹ پہ چھوٹ دیتے رہیں. تو اس طرح سے یہ کام چلنے والا ہے نہیں. دوسری جانب آپ امریکہ کی مثال دیکھ لیں کہ اس وقت 20 جنوری سے پہلے کیوس ہی کیوس پھیلا ہوا ہے، اور امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات دنیا بھر کے ممالک میں وہ ہائی الرٹ ہے. اس وقت دنیا میں ہائی الرٹ، ریڈ الرٹ ہے کہ جناب کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کی سپر پاور جو ہے امریکہ، اس کی صدارت پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ کون بنے گا اگلا صدر. کیونکہ ہارنے والا مان نہیں رہا اور جیتنے والے کو اقتدار منتقل نہیں کیا جا رہا. کرفیو، لاٹھی گولی کی سرکار، پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ، فائرنگ، یہ دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو پاکستان میں بھی، پاکستان کو بھی ڈسٹیبل کرنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان پہ حملہ آور ہیں سارے مل کے. اصل چیز چائنا اور پاکستان کا قریب آنا اور ایک نیا بلاک جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ بن چکا ہے، صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. تو یہ جو تانے بانے بنے جا رہے ہیں یہ سب اسی طرف جا رہے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور سب کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے کہ یہ طریقہ درست نہیں کہ ایک دہشت گردی کے واقعے کو ایک خاص فرقہ واریت کی شکل دی جائے. یہ دشمن کا تو ہو سکتا ہے، یہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایسا ماحول کریٹ ہو. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور ہمیں معاملات کو اس طرف نہیں لے جانا چاہیے. تو صورتحال یہ کہ جب تک ہم آپس میں مل جل کر رہیں گے، متفق رہیں گے، متحد رہیں گے، تو ہی بات آگے بڑھے گی. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں منارٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہاں کی عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو کچھ کر رہی ہیں وہ بتا چکی ہیں. اور اس میں ہم بھی بار بار پاکستان یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت انڈیا میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو نازی جرمنی نے کیا تھا، اور وہی کچھ نریندر مودی کرنا چاہ رہا ہے، وہی کچھ بی جے پی کر رہی ہے، وہی RSS کر رہی ہے. تو یہ بہت بڑا اسکرپٹ ہے، اس سے ہمیں بچنا بھی ہے اور ہر طرح کی اویئرنیس بھی آگے پیدا کرنی ہے، پھیلانی ہے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.